نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 371 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم لوگ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، آپ کے پاس کھجور کا ایک گابھا لایا گیا، اسے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے کہ اس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا ہے، مگر میں مجلس میں چونکہ کم عمر تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر پیغمبر علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب بیان فرمائیں، مہربانی ہوگی۔ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بخاری شریف میں متعدد جگہ مروی ہے، اور اس میں کھجور کے درخت سے مسلمان کو تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت ہر حالت میں پھلوں، پتوں، شاخوں اور تنوں کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے، ایسے ہی ایک مومن کی زندگی بھی ہونی چاہیے۔ اور بعض شارحین نے فرمایا کہ اس میں یہ مشابہت بھی ہے کہ جس طرح کھجور کا درخت آندھیوں میں بھی اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے اور کسی بھی ہوا کی وجہ سے اکھڑتا نہیں ہے، اسی طرح ایک مومن کو بھی مصائب اور آفات کے وقت میں اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مشابہت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ کھجور ایک میٹھا اور نرم پھل ہے، تو یہ مٹھاس اور نرمی ایک مومن میں بھی پائی جانی چاہیے۔ اور بعض حضرات نے اس کی تشبیہ اس طرح دی ہے کہ کھجور ایک تقویت بخش پھل ہے، اس کے کھانے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے سے ایمان میں تازگی اور روحانیت میں اضافہ ہو۔ تو الغرض یہ سب تشبیہات ہیں جس سے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا مقصود یہ تھا کہ ایک مومن کو اپنی ذات دنیا والوں کے لیے نفع بخش بنانی چاہیے اور بہترین زندگی گزارنی چاہیے۔ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے ایک حدیث پڑھی ہے کہ ام المومنین سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا ہے۔ اسی طرح جو یہ کہے کہ حضور کو کل کے بارے میں علم ہے، وہ بھی غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یوں کہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے تبلیغ دین کی کوئی بات چھپائی ہے، وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ تو کیا واقعتاً ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو پیغمبر علیہ السلام نے دنیا میں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اس بارے میں صحیح قول کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم وغیرہ میں موجود ہے اور درست ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جو نفی فرمائی ہے امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے،
وہ ایک آیت سے استدلال کرتے ہوئے فرمائی ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانی نگاہیں اللہ تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر سب کو محیط ہے۔ اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ استدلال فرمایا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بالمقابل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں جن سے سفر معراج میں پیغمبر علیہ السلام کے زیارت کرنے کا ذکر ہے۔ تو دونوں طرف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض حضرات نے اس میں تطبیق دینے کی کوشش کی ہے کہ احاطہ کرنے کی نفی ہے، نفس رویت کی نفی نہیں ہے۔ اور حضرت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اللہ کے حکم سے ممکن ہے، لیکن یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا جاننا ہمیں ہر حالت میں ضروری ہو۔ اس لیے اگر توقف کیا جائے تو سب سے بہتر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا جائے کہ دیکھا یا نہیں دیکھا اس کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ایک روایت ہم نے پڑھی ہے کہ سیدتنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایک دن آپ علیہ السلام کے لیے حلوہ بنا کر لائی، تو آپ کے پاس حضرت سودا رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کھائیے، تو انہوں نے منع فرما دیا۔ میں نے کئی مرتبہ اصرار کیا اور یہ کہا کہ اگر آپ نے نہ کھایا، از خود نہ کھایا، تو میں آپ کے چہرے پہ اسے لگا دوں گی۔ تو میں نے اپنے ہاتھ میں حلوہ لے کر کے حضرت سودا کے چہرے پر لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر پیغمبر علیہ السلام خوب ہنسے، اور پھر آپ علیہ السلام نے مجھے پکڑ لیا اور حضرت سودا سے فرمایا کہ تم اس کے چہرے پہ لگا دو، تو انہوں نے باقی حلوہ میرے چہرے پہ لگا دیا۔ تو اس حدیث کی حقیقت بیان فرمائیں، صحیح ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ واقعہ بعینہ اسی تفصیل کے ساتھ مسند ابی اعلیٰ میں جلد 7 صفحہ 449 اور مجمع الزوائد صرف جلد 4 صفحہ 414 میں موجود ہے، اور اس میں کوئی خلاف شرع بات نہیں ہے، بے تکلف زندگی کی دلیل ہے، اور کسی دوسرے کو اذیت پہنچانا اس سے مقصود نہیں تھا، بلکہ یہ ایک طرح کی بے تکلف زندگی کا مظاہرہ تھا۔ سوال کرتے ہیں کہ ایک عالم صاحب کا کہنا ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی رکھنا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور حضور اکرم علیہ السلام نے ایک مٹھی کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا، تو ان کا کیا ہے؟ ان کا کہنا درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے متعدد احادیث میں داڑھی بڑھانے کا حکم فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ وَوَفِّرُوا اللُّحَىٰ، داڑھی کو بڑھاؤ، اور ترمذی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام لمبائی چوڑائی میں داڑھی کے بالوں کو برابر فرمایا کرتے تھے، یعنی جب وہ زیادہ لمبے ہو جاتے تھے۔ اس میں ایک مشکی قید تو نہیں ہے، لیکن صرف زائد بالوں کو ٹھیک کرنے کا ذکر ہے۔ اور بخاری شریف میں سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا عمل مذکور ہے کہ آپ جب حج سے فارغ ہوتے تو ایک مش سے زائد داڑھی کو کاٹ دیا کرتے تھے،
اور بعض روایتوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا ہی عمل منقول ہے، اور ان حضرات کا یہ عمل یقیناً پیغمبر علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہی ہوگا۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک مشت سے کم داڑھی رکھنا صحیح نہیں ہے، ایک مشت ہو جائے تو برابر کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ اگر کسی بستر پر چھوٹے بچے نے پیشاب کر دیا ہو اور پھر وہ جگہ سوکھ گئی ہو اور اس پر ہم لیٹ گئے یا بیٹھ گئے، بعد میں پتہ چلا کہ اس جگہ بچے نے پیشاب کر رکھا تھا، تو کیا ہمیں اپنے کپڑوں کو دھونا ضروری ہے؟ جواباً عرض ہے کہ سوکھی جگہ بیٹھنے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، البتہ یہ جگہ جو ناپاک ہو چکی ہے وہاں پر نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا جب تک کہ اسے دھو نہ لیا جائے۔ سوال ہے کہ مسح علی الخفین کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ جس کے موزے کے قدم کا اگلا حصہ بالکل نہ ہو، یعنی کٹا ہوا ہو، تو ہم نے پڑھا ہے کہ وہ شخص مسح نہیں کرے گا، تو آگے کے قدم سے کیا مراد ہے؟ اتنا حصہ کٹا ہوا ہو تو مسح نہیں کر سکتا۔ جواباً عرض ہے کہ کم از کم 3 انگلیوں کے بقدر قدم باقی رہنا چاہیے، تب مسح درست ہوگا۔ اگر 3 انگلیوں سے کم ہے تو اس پر مسح صحیح نہیں ہے، دھونا ہی پڑے گا اسے۔ سوال ہے کہ بہت متعدد کتابوں میں یہ روایت مروی ہے کہ ہر 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھا کرو، اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو پڑھنا چاہے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ جب یہ احادیث موجود ہیں تو ہماری اکثر مساجد میں اذان اور اقامت کے درمیان میں وقفہ کیوں نہیں دیا جاتا تاکہ جو شخص یہ 2 رکعت پڑھنا چاہے وہ پڑھ لے، جبکہ دبئی اور سعودی عرب کی بہت سی مساجد میں اذان اور اقامت کے درمیان مناسب وقت دیا جاتا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ جہاں پر یہ روایت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے، اس میں بعض روایتوں میں الا المغرب کا اضافہ ہے، یعنی مغرب کے علاوہ کے لیے یہ حکم ہے۔ اس اضافے کے بارے میں اگرچہ سنداً کلام کیا گیا ہے، لیکن ابو داؤد شریف میں ایک دوسری روایت ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مغرب سے پہلے 2 سنت کے بارے میں پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا ما رأیت احدا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلیہما، یعنی میں نے پیغمبر علیہ السلام کے دور میں کسی کو ان 2 رکعت کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوسری طرف مغرب کی نماز میں عام نمازوں کے مقابلے میں تعجیل یعنی جلدی پڑھنا افضل ہے، متعدد روایات میں اس کی تاکید آئی ہے، اس لیے مغرب کی اذان کے بعد نماز پڑھنے میں نفس جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نماز کا مکروہ وقت ختم ہو چکا ہے، یہ جائز وقت شروع ہو چکا ہے، لیکن چونکہ اس میں جلدی پڑھنا افضل ہے اس لیے عام حالات میں وقفہ نہیں کیا جاتا، لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے وقفہ کیا جائے، مثلا رمضان المبارک میں 10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اذان اور نماز میں، یا اور کسی وجہ سے اتفاقاً وقفہ کیا جائے، تو اس وقفے میں اگر کوئی شخص نماز پڑھ لے گا تو اس کی نماز مکروہ نہیں ہوگی۔ تو چونکہ دلائل اس بات کی طرف مشیر ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں بھی صحابہ اس کی پابندی نہیں کرتے تھے، اور لازم واجب کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے، تو تعجیل پر عمل کرتے ہوئے ہمارے علاقوں میں وقفہ نہیں کیا جاتا اتنا کہ 2 رکعت پڑھی جائیں۔ سوال ہے کہ امام صاحب نے مغرب کی نماز میں سورہ عادیات کی تلاوت کی اور امام صاحب نے تیسری آیت فالمغیرات صبحا کو چھوڑ دیا، بقیہ مکمل سورت پڑھی، تو نماز ہوئی یا نہیں؟
اشکال اس لیے پیدا ہوا کہ صحت نماز کے لیے ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا ضروری ہے، حالانکہ اس میں تیسری آیت چھوٹ گئی ہے۔ جواباً عرض ہے کہ یہاں پر اگرچہ تیسری آیت چھوٹ گئی، لیکن اس کے بعد 3 آیتیں تسلسل کے ساتھ پڑھ لی گئی ہیں، اس لیے نماز درست ہو گئی، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ شریک ہوا اور بظاہر امام کے ساتھ تینوں رکعتیں ادا کیں، لیکن قعدہ اخیرہ میں اسے گمان ہوا کہ شاید اس کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے، اس لیے اس نے امام کے ساتھ سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو کر ایک اور رکعت پڑھ لی۔ اسی چوتھی رکعت کے دوران اسے یاد آ گیا کہ اس کی کوئی رکعت نہیں چھٹی تھی، چنانچہ اس نے آخر میں سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لی، تو اس کا فرض ادا ہوا کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ چونکہ اس نے سجدہ سہو کر لیا ہے، اس لیے نماز اس کی درست ہو گئی اور قعدہ اخیرہ بھی پایا گیا ہے، تو فرض ادا ہو چکا ہے۔ سوال ہے کہ عشاء کی نماز میں کل کتنی رکعتیں ہیں جو پیغمبر علیہ السلام سے اور صحابہ سے ثابت ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عشاء میں 4 فرض ہیں اور 2 سنت مؤکدہ ہیں اور 3 وتر ہیں، یہ 9 رکعات تو ضروری ہیں، اور عشاء سے پہلے 4 رکعت اور عشاء کے بعد 4 رکعت یہ سنن غیر مؤکدہ میں شامل ہے۔ تو اس طرح سے یہ تعداد 17 ہو جاتی ہے، 17 رکعات، اور اگر وتر کے بعد 2 رکعت اور پڑھ لی جائیں نفل تو یہ تعداد 19 تک پہنچ جائے گی، اور یہ سب آثار اور روایات سے ثابت ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص 5 وقت کی اذان کے لیے مقرر ہے، لیکن وہ صرف فجر کی اذان دیتے ہیں اور کبھی کبھار دوسرے وقتوں کی اذان دے دیتے ہیں، جبکہ باقی 4 وقتوں کی اذان عام نمازیوں میں سے کوئی بھی دے دیتا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اگر وہ باقاعدہ ملازم ہیں تو انہیں 5 وقتہ نمازوں کی اذان کا اہتمام کرنا چاہیے، اتفاقاً کبھی چلے جائیں تو الگ بات ہے، ذمہ داری اپنی پوری کریں، اور اگر وہ باقاعدہ ملازم نہیں ہیں تو پھر جتنا بھی اذان دے دیں ان کی طرف سے تبرع ہوگا۔ سوال ہے اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال خود ہی مونڈ لے تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ درست ہے، اچھی طرح مونڈ لینا چاہیے۔ سوال کرتے ہیں ایک صاحب عمرے کے لیے جا رہے ہیں جن کا دایاں پیر ایکسیڈنٹ میں بالکل ختم ہو گیا تھا، تھوڑا سا حصہ باقی ہے، اب مصنوعی پیر لگاتے ہیں، اس کو لگانے کے لیے انڈر ویئر پہننا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کو دشواری پیش آتی ہے، تو کیا حالت احرام میں ان کو اس مجبوری کی وجہ سے انڈر ویئر پہننے کی اجازت ہوگی یا اس کی وجہ سے دم وغیرہ دینا پڑے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر عذر کی وجہ سے انڈر ویئر پہنا تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر 1 دن مکمل پہنے رہے تو دم لازم ہوگا، اور 1 دن سے کم ہو تو صدقہ لازم ہوگا، اس لیے اپنے احوال دیکھ کر فیصلہ کریں۔ سوال ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو۔ ہمارے ہاں جموں کشمیر میں عموماً مہر لڑکی والے طے کرتے ہیں اور یہ 1 سے 2 لاکھ روپے تک کا مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر آدمی اپنی طرف سے نکاح کو سادہ اور کم خرچ رکھنے کی پوری کوشش کرے لیکن اسے مہر زیادہ دینا پڑے تو کیا وہ بھی اس حدیث کے مطابق سادہ اور بابرکت نکاح کی فضیلت میں شامل ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ مہر کی تعیین آپسی رضامندی سے ہونی چاہیے اور اتنی ہی مقدار طے کرنی چاہیے جو آسانی سے ادا کی جا سکے، زبردستی زائد مقدار طے کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور کم خرچ کی بات جو حدیث میں ہے اس میں صرف مہر ہی داخل نہیں بلکہ دیگر جو
اخراجات ہوتے ہیں، ڈیکوریشن وغیرہ ہے، کھانے میں فضول خرچی ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ سوال ہے کہ کمیٹی BC ڈالنا شرعاً کیسا ہے؟ اور تمام شرکاء کی رضامندی سے کمیٹی کے صدر کو ہر BC میں سے 500 روپے یا 1000 روپے کاٹ کر لینا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ اگر یہ BC چلانے والا شخص گھر گھر جا کر کے اراکین سے رقومات جمع کرتا ہے تو زائد روپے لینے کی اسے گنجائش ہوگی متعینہ طور پر، لیکن وہ اس کا دفتر ہے، اپنی جگہ بیٹھتا ہے اور لوگ آ کے اس کے پاس جمع کرتے ہیں اراکین، تو اب اسے زائد پیسہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے شخص سے کوئی سامان 90 روپے کا خریدنا چاہتا ہے، لیکن اسے قرض لینے کی ضرورت ہے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس بائع سے یہ کہوں کہ آپ مجھے 1,00,000 روپے قرض دے دیں، اور جو سامان آپ سے میں 90 کا خریدنا چاہ رہا تھا آپ 100 روپے اس کی قیمت لگا لیں، اور دونوں کو ایک ساتھ مشروط کر دیا جائے، تو یہ معاملہ درست ہوگا یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ قرض پر نفع لینے کی ایک شکل ہے جس سے منع کیا گیا ہے، اس لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ قرض دے بھی رہا ہے تو الگ سے دے، اور 90 روپے جو قیمت ہے اسی میں دے۔ سوال ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، وارثین میں ایک بیوی، 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں، تو کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ جواباً عرض ہے کہ کل ترکہ 96 حصوں میں بانٹ کر 12 بیوی کو، 14 ہر لڑکے کو اور 7 ہر لڑکی کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔